بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں ان للمتقین لحسن مآب، پرہیزگاروں پر، ایمان والوں پر، اپنے متقی بندوں پر، اپنے سے ڈرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کیا کیا نوازشیں اور انعامات فرمائیں گے اس کا تذکرہ تھا۔ اور یہاں قرآن کریم نے للطاغین، باغی، سرکش، بھائی ذرا ایک بات پر توجہ کرنا، الفاظ للطاغین، طاغین ہے، طاغین کا معنی سرکش، باغی، بغاوت کرنے والے۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے گناہ کرنے والے، کہیں بھی یہ نہیں ہے غلطی کرنے والے، کہیں بھی یہ نہیں ہے خطا کرنے والے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کا مادہ، خطا کا مادہ وہ ہم میں رکھا ہے، اور ہم سے غلطی ہونی ہے۔ غلطی اور گناہ سے جو محفوظ ہے، معصوم ہے، وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام۔ قرآن کریم کسی جگہ یہ نہیں کہتا کہ جو گناہ کرے گا اس کو ہم یوں کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جیسے بھائی بھوک لگنا ہماری فطرت کا حصہ ہے یا نہیں؟ آپ کسی کو کہیں تجھے 5 دن کے لیے بھوک نہیں لگنی چاہیے، ایسا ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا۔ یہاں لفظ ہے بغاوت، طاغین۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے، اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، اس کو غلطی لگتی بھی ہے، وہ بھولتا بھی ہے، اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ پر فخر نہیں کرتا، گناہ کو اپنا ذوق اور شوق نہیں بناتا، باغیانہ روش اختیار نہیں کرتا۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ ایک شخص وہ ہے جو پاکستان کو اپنا وطن سمجھتا ہے، اس شناختی کارڈ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں کے تمام اصول اور قوانین کو اپناتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا دیس ہے، اور اس کو فطری طور پر اپنے وطن سے لگاؤ ہے۔ لیکن جاتے جاتے روڈ پر قانون ٹوٹ گیا، اشارے کی خلاف ورزی ہو گئی، یا کوئی اور قانونی خلاف ورزی ہو گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، سرکاری طور پر، ریاستی طور پر اس قانون کو توڑنے کا جو جرمانہ اور تاوان تھا اس نے ادا کر دیا۔ اس کی مثال ہے گناہ گار کی۔ ریاست ایسے بندے کو باغی شمار کرتی ہے؟ نہیں۔ اس کے خلاف اعلان جہاد کرتی ہے؟ یہ ہے عام گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ریاست بلکہ جرمانہ بھی کرتی ہے، اللہ تو توبہ کرنے پر ایسے بندے کو اور نوازتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں تو ایسا ہی کروں گا، اس ریاست کی قانون کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اس ملک میں رہتا بھی ہے، اس کو گالیاں بھی دیتا ہے، اس کو ہرگز اپنا دیس، اپنا وطن نہیں مانتا۔
یہاں کے کسی ادارے، کسی قانون، کسی عدالت کسی چیز کو نہیں مانتا، تو بھائی یہ شخص جو ہے جو کچھ کر رہا ہے ریاست اس کو معاف کرے گی؟ یہ بغاوت ہے۔ یہاں قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے ان للطاغین، جو باغی ہے، جو سود کو حلال سمجھ کر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل حرام نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں، ان کو نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بے حیائی کو اپنا مسلک و مشرب بناتے ہیں، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں موسیقی کوئی حرام نہیں ہے، جو چاہو کرو۔ ان کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ للطاغین۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا یقیناً سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے لشر مآب، بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ کون سا؟ یعنی جہنم، یصلونہا، وہ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ بھائی ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، وہ بدترین بچھونا ہے، بدترین بستر ہے۔ قرآن عجیب الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جہنم کو کیا کہا یہاں؟ جہنم کو بھائی کیا لفظ کہا؟ مہاد، بچھونا۔ جب آدمی بستر پر لیٹ جاتا ہے تو پھر بستر سے الگ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ بستر ادھر ہے وہ ادھر سویا پڑا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے پوری رات پھر کس پر گزارنی ہے؟ اپنے بستر پر۔ جو چیز بندے کے ساتھ ضروری ہو نا، تو کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے اس نے اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ بھائی محاورہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ یار تجارت اس بندے کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی ہر وقت یہ اس میں لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کا عذاب ان پر اس طرح مسلط کیا جائے گا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ جہنم کے عذاب سے الگ نہیں کیے جائیں گے۔ ہذا، فرشتے کہیں گے یہ ہے فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، تم چکھو اس عذاب کا مزہ بطور خاص، حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، وغساق، اور حمیم اور غساق دونوں الگ الگ چیزیں۔ حمیم کہا جاتا ہے کھولتا ہوا گرم پانی، تیزابی پانی، جس میں حرارت ہو، جس میں تیزابیت شامل ہو۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ حمیم کھولتے ہوئے پانی کو جیسے ہی جہنمی پیئیں گے وہ اتنا تیزابی ہوگا کہ حلق سے اترتے ہی اندر کی انتڑیوں کو تیزاب کی طرح کاٹ دے گا۔ ایسے گرم پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حمیم۔ غساق اس کی ضد ہے۔ غساق کہا جاتا ہے اس تیزابی پانی کو جو ٹھنڈا ہو، جو کیا ہو؟ جس میں ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو، اور اس میں اور آلودگیوں کے ساتھ کہ وہ جہاں سے گزرے انسان پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ جیسے آج کے دنوں میں برف ہے، اگر کسی کو برف لگا دی جائے تو بھائی وہ کانپ جائے گا کہ نہیں؟ فرمایا حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور اس سے ملتی جلتی عذاب کی اور بہت ساری شکلیں ہوں گی۔ یعنی قرآن نے چند بیان کی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے عذاب کی شکلیں ہوں گی۔ ھذا فوج، یہ جو جہنمی ہوں گے، فوج مقتحم معکم، ان کے ساتھ اور جماعتوں کو بھی گھسیٹ کر لایا جائے۔ وہاں گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتوں کو، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں نا، منڈیوں میں جا کے ایک ریوڑ ادھر سے لا رہے ہیں، ایک ادھر سے لا رہے ہیں، ہم وہ ٹرکوں پر سوار کر رہے ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ فرمایا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم، ان کو کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا، کوئی مرحبا ان کو، یعنی دوزخ میں، جہنم میں ان کا کسی طرح کا استقبال نہیں ہوگا۔ اور پیچھے گزرا کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے
ان کا بہت استقبال کیا جائے گا، ان کو کہے گا سلام علیکم، تم پر تمہارے اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ انہم صالوا النار، ان سب کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قالوا بل انتم، یہ ایک دوسرے کو کہیں گے لا مرحبا بکم، تم میں سے کسی کے لیے بھی مرحبا نہیں ہے، خوش آمدید نہیں ہے۔ انتم، ایک دوسرے سے لڑیں گے اور کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، یہ مصیبت، یہ جہنم تم ہمارے سامنے لائے ہو، یعنی دنیا میں تم نے ہمیں ورغلایا ہے اور تم ہی تھے جنہوں نے ہمیں برائی کی دعوت دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فبئس القرار، یہ بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ قالوا ربنا، دوزخی وہاں یہ دعا کریں گے من قدم لنا، اے اللہ جس نے ہمارے لیے ہمیں گمراہ کر کے اس دوزخ تک پہنچایا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، جہنم کی آگ میں اس کو ڈبل عذاب دے۔ وہاں بد دعائیں دیں گے، اے اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اس نے ہمیں کفر کی دعوت دی تھی، جس کو گمراہ کیا ہوگا، جو لوگ گمراہ ہوئے وہ وہاں بد دعائیں کریں گے، وہاں کیا کریں گے؟ اور بھائی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ جو دوسروں کی وجہ سے نیکی پر آئے، خیر پر آئے، تقوی پر آئے، وہ جنت میں جا کر ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا، یہ ایک آخری بھائی ذرا توجہ کرنا، دوزخی جب سزا، عذاب، جہنم کی مصیبتیں ان پر برس رہی ہوں گی نا، تو تعجب سے کہیں گے یار اس دوزخ میں ہمیں کچھ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم بڑا حقیر سمجھتے تھے۔ بھائی میں سمجھانے کے لیے کہوں، ذرا توجہ کرنا، وہاں ابو جہل کہے گا، ابو لہب کہے گا، یہ مکہ کے بڑے بڑے فرعون کہیں گے کہ یار یہاں وہ بلال جیسے نہیں نظر آ رہے جن کو ہم اپنا کمی کمین سمجھتے تھے، جن کو ہم کیا سمجھتے تھے؟ اپنا نوکر اور غلام سمجھتے تھے۔ وہاں یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، جن کے بارے ہم کہتے تھے وہ اے یہ، جن کے ساتھ ہم حقارت سے پیش آتے تھے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے۔ اور سورہ مطففین میں اس کی تفصیل آتی ہے 30ویں پارے میں، کہ جن لوگوں کو حقیر سمجھا گیا ہوگا، جن کو دین اور ایمان کی وجہ سے دھکے دیے گئے ہوں گے، کہیں گے یار جن کو ہم سب اس مصیبت میں مبتلا ہیں، جن کو ہم اپنا کمی سمجھتے تھے، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اس وقت ان کو فرشتے کہیں گے جناب وہ تو کہاں پہنچے ہوئے؟ ہاں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں پہنچے۔ قرآن اس کا تذکرہ کر رہا۔ وقالو، یہ دوزخی کہیں گے ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا؟ لا نرا رجالا، ہم کچھ آدمیوں کو نہیں دیکھ رہے، کننا نعدہم من الاشرار، ہم تو ان کو بڑا گھٹیا شمار کرتے تھے، ہم تو ان کو کمی سمجھتے تھے، وہ کدھر ہے؟ اتخذناہم سخریا، ہم تو ان سے مزاح کرتے تھے، ہم تو ان کی توہین کرتے تھے۔ ام زاغت عنہم الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی آنکھوں سے دور کر دے گا۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، لوگوں پکی بات ہے دوزخی وہاں آپس میں لڑیں گے، دوزخی وہاں کیا کریں گے؟ آپس میں لڑیں گے۔ بھائی ذرا ایک بات سننا، مجھے ایک پولیس والے نے یہ بات بتائی تھی، میں جب جہاں جہاں قرآن یہ بات کہتا ہے نا کہ دوزخی آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، وہ کہے گا تو نے میرا بیڑا غرق کیا، وہ کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ ایک پولیس والے نے مجھے ایک بات بتائی، اسی طرح نا ایک جگہ درس تھا، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہم جب حوالات میں یہ مجرموں کو پکڑ کر لاتے ہیں، قتل میں ملوث لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں، ڈکیتی میں شریک لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں،
تو ہم ان کی صورتحال سمجھ جاتے ہیں. بعض مرتبہ ہمیں ان کو الگ الگ بند کرنا پڑتا ہے مگر نہ وہ ایک دوسرے کو مار دیں، اس لیے کہ اس وقت وہ لڑتے ہیں آپس میں. وہ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہوا، میں تو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، تو نے مجھے یوں کہا تھا، تو نے مجھے ورغلایا تھا. وہ کہے گا نہیں تو خود بیچ میں شریک ہوا تھا. وہ ایک دوسرے کو کہے گا میں تو فلاں جگہ جا رہا تھا، تو نے مجھے فون کر کے بلایا تھا، تو نے مجھے کہا تھا ہم تو ایک کام جا رہے ہیں، پھر آگے جا کے تم نے مجھے اس واردات میں شامل کر لیا. ایک دوسرے کو بعض دفعہ مارتے، زخمی کرتے، ایک دوسرے کو نوچتے اور ایک دوسرے کو بددعائیں دیتے، ایک دوسرے پر لعنت. تو جب دنیا کی جیل خانے میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو بھائی دوزخ میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ جو لڑنا ہے دوزخیوں کا یہ بالکل حق ہے. وہاں آپس میں ایک دوسرے کو سے لڑیں گے اور ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ جنتی آپس میں کیا کریں گے. جنتی آپس میں، حدیث میں ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے. اور مجھے یوں لگتا ہے قرآن کی آیات سے کہ وہاں مومن ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور ان کا شکریہ ادا کرے گا جنہوں نے اس کو نیکی پر کھڑا کیا. وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی بڑا ہو سکتا ہے جس نے خیر پر ڈالا، جس نے بھائی کس پر ڈالا، اچھائی پر کھڑا کیا، خیر پر کھڑا کیا. قرآن کریم دیکھو بھائی، یہ بات میں اکثر بیان کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ جو آیات گزری ہے یہ ہمارے لیے نہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے باغی نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے وہ بھول چوک ہوتی ہے، اس سے بشریت کے تحت کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن وہ باغی نہیں. وہ شراب پیتے ہوئے یہ نہیں کہتا کوئی حرج والی بات نہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. وہ بڑے بڑے حراموں کو حلال کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ ان میں اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے وہ کہتا یار ہے یہ غلط، بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ہے کس کے لیے؟ باقیوں کے لیے. لیکن قرآن ان کو پہلے سے بیان کر رہا ہے، میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. میں اکثر ایسے موقع پر حسنانوی رحمہ اللہ کی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حسنانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے قرآن کی کوئی آیت عذاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت آیت رحمت ہے. کیا؟ اس پر سوال ہوا جی جو دوزخ کی آیات ہے، حسنانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہ سزائیں دینے سے پہلے بتا رہا ہے یا بعد میں؟ فرمایا خطرناک چیز کو پہلے بتا دینا یہ بھی رحمت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس لیے جہاں یہ بھی آیات رحمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں خطرات کو. پھر حسنانوی نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک بندہ کسی رستے میں جا رہا ہے اور آگے اللہ نہ کرے ڈاکو کھڑے ہو، اس بندے کو پہلے بتا دے بھائی آگے نہ جانا، آگے ڈاکو کھڑے ہیں واپس آ جاؤ، تو یہ خبر اس کے لیے خبر عذاب ہے یا اس کے لیے خبر رحمت ہے؟ اس کے لیے خبر رحمت ہے. اس لیے قرآن کی کوئی آیت مومن کے لیے عذاب کی آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ہر آیت مومن کے لیے ہے کیا ہے؟ آیت رحمت ہے. اگلی آیت میں ایک تفصیلی مضمون ہے انشاءاللہ، وہ کل کے درس میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم